میں اپنی بھائی کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں لوگوں سے، پلیز ہماری مدد کی جائے خدا کے لیے۔ 9 سال سے یہ بہن ایک ہی ٹانگ پہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ناظرین، یہ دیکھ لیجئے ایک پاؤں ہے اور دوسرا پاؤں بالکل کٹ چکا ہے، کاٹنا پڑا، ڈاکٹر نے اس ٹانگ کو کاٹا۔ اور یہ دیکھ لیجئے اب یہ سپورٹ ہے، ان سپورٹس ان سٹکس کے ذریعے سے یہ بہن ایک جگہ سے دوسری جگہ چل سکتی تھی۔ اب میں بھائی کی خود مدد کرتی، لیکن کیا کروں، میری ٹانگ ہی نہیں ہے، کیسے کروں مدد؟ آپ ہی لوگ کریں ہماری مدد خدا کے لیے۔ میں اس بھائی کو پالتی، لیکن کیا کروں، کیسے پالوں؟ میں خود چل نہیں سکتی، خود ناتوان۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ماں بیٹی کیسے رہ رہی ہے، ایک اس گھر میں رہ رہی ہے، نہ اس مکان کی کوئی کھڑکی ہے نہ کچھ ہے۔ یہ دیکھ لیجئے پولیتھین لگا کے انہوں نے ونٹر گزارا ہے اس گھر میں، اور مائنس ٹمپریچر میں اس گھر میں یہ رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پیچھے سے یہ ترپال پھٹا ہوا ہے۔ دارا میرے بھائی کی زندگی بچائی جائے، ہماری مدد کی جائے۔ اس ماہ رمضان میں ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، میں بھائی کے لیے دعائی کہاں سے لاؤں؟ پورا پریوار جو ہے یہ ایسی مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ میں اپنے الفاظوں سے اس گھر کی کہانی، اس گھر کی پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ اس بہن کی ایک ٹانگ آج سے لگ بھگ 9 سال پہلے کاٹنی پڑی، یعنی کہ یہ بہن ایک ٹانگ پر چلتی ہے، اور آج بھائی ایک ایسی مولک بیماری میں مبتلا ہوا ہے، اس کو بلڈ کینسر ہوا ہے۔ یعنی دونوں کو رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، یہ آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کی جائے تاکہ میں بھی اپنا علاج کر پاؤں۔ تو میں گھر کا واحد ایک سہارا تھا مجھے، اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ گھر میں جو کچھ تھا، زمین جائیداد سب بیچ دی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کی جائے، میں بھی کہ اپنا علاج کر پاؤں۔ لکھا میرے مقدر میں، اس کو کافی سال ہو گئے، بچی کو 9 سال ہو گئے، بچے کو 2 سال ہو گئے، اور میرے پاس کچھ سارا نہیں، کچھ نہیں ہے۔ زمین تھی، جو کچھ تھا بیچ بچا کر کے ان کا علاج، بیٹی کا کرایا، اس کے بعد بیٹا پکڑ گیا، اس کا کرایا۔ آج ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے کھانے کی۔ بیٹی کو کیا معاملہ ہے؟ بیٹی کو بھی ٹیومر ہوا، اس کی بھی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اب بیٹا تھا یا پالتا تھا، ہم کو بھی، بہن کو بھی، بیٹا بھی پکڑ گیا، 2 سال ہوئے، اور ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بھیک مانگتی ہوں ہمسایوں سے، لوگوں سے، میرے بچے کے علاج کے لیے پیسے مجھے اس لیے 10-20 لاکھ روپیہ لگتا ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیسے اس کی زندگی کے علاج پر کراؤں؟ پیاری نبی کی امت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج اس کی معاملت کی جائے، جو ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ ایک بندے کی آپ محبت کرو اور اس کی محبت میں کروں گا۔ اور ہم نے اپنی سطح سے، ہم غریب لوگ ہیں، غربت کے لحاظ سے ہم نے بہت مدد کی، لیکن ہماری مدد ناکافی ہے، اس سے گزارا نہیں ہو سکا۔ اور اس وقت یہ لاچار اور مفلس، بے سہارا اور پھاکے کشی کے حالات میں ہیں، اور ہم یہاں پہ پہنچے، اور ہم نے میڈیا سے گزارش کی کہ ہماری پیاری امت کو اس بات کا آگاہ کریں تاکہ وہ بھی اس کی مدد کریں، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے لیے جنت دے دے گا۔ اس گھر کا سہارا یا گزارا صرف اس ماں پہ ہے۔ یہ ماں نہ تو پڑھی لکھی ہے، نہ تو کوئی ملازم ہے، کہاں سے لائے گی؟ یعنی کیسے پالے گی ان 2 بچوں کو؟ کہاں سے اس کے لیے دوائی لائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ دیکھ لیجئے پھٹا ہوا ترپال ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے یہ بہن جو ہے کیا کرے گی، کہاں سے اس گھر کو بنائے گی؟ یا یہ ماں جو ہے یہ کہاں سے پیسے لائے گی، اس گھر کو بنائے گی؟ یا اب اپنے بیٹے کو علاج کرے گی، اس بیٹی کی رکھوالی کرے گی، یا پھر اس گھر کو بنائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے گھر میں یہ رہ رہی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ بالکل یہ گھر جو ہے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کیسے یہ رہ رہی ہے؟ یہ اس گھر کی 2nd سٹوری ہے، اور 2nd سٹوری کا حال دیکھ لیجیے، جو ڈاؤن سٹوری ہے اس میں کہیں کہیں پہ انہوں نے پولیتھین لگا کے جگاڑ تو کر دیا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ دیکھ لیجیے یہ فیملی کیسے گزر بسر کر رہی ہے، ایک طرح سے ایسے سیریس پیشنٹ، دوسری طرف سے اس طریقے کا گھر۔ اوپر اگر دیکھنا چاہیں گے آپ، اوپر پھٹے بھی نہیں ہے، اوپر کا فلور بالکل ایسا ہے کہ اوپر سے سردیوں کے سیزن میں یعنی کہ ونٹر میں کافی زیادہ سردی آتی ہے، جس کی وجہ سے
से इन लोगों का रहना भी यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है। घर में कोई कमाने वाला कोई जरिया जी नहीं? नहीं, कोई कमाने अच्छा। वाला नहीं है, ये एक वाहिद था। अच्छा, यही भाई, इसी पे आपका जी। ये थी उम्मीद थी कि ये भाई जो है ये सपोर्ट करे। जी हाँ, यही करता था। मेरा इलाज भी पहले अच्छे से हुआ था, किराया कर्ज वर्ज लिया, सारा कुछ किया तो हो गया था इलाज। उसके बाद मैं भी अच्छी से जिंदगी गुजार रही, पढ़ाई भी कर रही थी, सारा कुछ अच्छे से घर चल रहा था। फिर उसके बाद 2 साल हो गए ये बीमार। अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, जो भी था वो बेच के लगा दिए। इस बहन ने ग्रेजुएशन की है। मौजूदा सरकार से मेरी दरखास्त है, अगर इस बहन को सरकारी रोजगार मिलता तो शायद इसकी वजह से इस फैमिली का रोजगार हासिल होता। अगर आप चाहते हैं कि इस बहन की हम मदद करेंगे, इस माँ की हम मदद करेंगे, तो मेहरबानी करें आप सामने आ जाए। हम इनका अकाउंट नंबर स्क्रीन पे दे देंगे। ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट का नाम है शबीर अहमद अवान। इस अकाउंट नंबर पे आप डोनेट कीजिए, सीधी आपकी मदद इस बहन तक पहुंचेगी, इस भाई तक पहुंचेगी और इस माँ तक पहुंचेगी जो आज इस माह रमजान के महीने में बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे सोते हैं। ये सहरी जो करते हैं, पानी से सहरी करते हैं, और इफ्तार भी अगर इनको करना होगा शायद इनको इफ्तार पे चाय नसीब होती है। ऐसी कंडीशन, ऐसे दौर से ये फैमिली गुजर रही। तो मेहरबानी करके मैं भी आपके सामने हाथ फैलाकर, हाथ जोड़कर इस फैमिली के लिए मदद की अपील कर रहा हूँ। ये हमारे हमसाए हैं, इनका बाप पहले ही से मर गया, ये यतीम बच्चे हैं और अल्लाह के ने इनको, इस बच्ची की पहले 8 साल से इसकी टांग काटी, ट्यूमर हो गया और कुछ वक्त गुजरने के बाद आज इसका भाई जो सहारे में था और ये खाली 4-5 आदमी हैं, कुल माँ बूढ़ी है और उसको ब्लड कैंसर में मुब्तला होगा। आए माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नफली इबादत को फ़र्ज़ के बराबर बनाया है और एक फ़र्ज़ अदा करने पर अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़राइज़ का सवाब लिखते हैं। और फिर ये महीना हमदर्दी गमखारी का है। आज एक बेसहारा शबीर अहमद अवान तकरीबन 2 साल से बिस्तर फ़िराश पर है, इसलिए ये बेसहारा है। इसका हर इंसान को चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक में भरपूर इसका तावन करे। इलाकाई सतह पर हमने यहाँ पर कुछ डोनेशन की और क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं जो कि क्या कहते हैं नाकाफ़ी हैं, इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी गुजारिश है, मैं बाहिस ज़िम्मेदार यहाँ दारुल उलूम का खादिम हूँ, इसलिए मैं इनकी तस्दीक करता हूँ कि बेसहारा है और बहन है वो भी हैंडीक्राफ्ट है और बच्चा है छोटा, माँ है, इसका का सबका सहारा यही था। इसलिए इस माह रमज़ान मुबारक में हर इंसान अपनी इमदाद, सदक़ात, ज़कात और दीगर क्या कहते हैं मददात से इसका भरपूर तावन करके अल्लाह के यहाँ अजर अज़ीम हासिल करे।